نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہی اساسی عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری۔ سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی باتیں سنا، اس کے سوا کوئی تعارف نہیں ہے۔ اپنا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ منم سگے سگانے محمد رسول اللہ، اس سے بڑھ کر اپنا کوئی تعارف نہیں ہے۔ لیکن دعا کرتا ہوں اللہ ان کے جملوں کو میرے حق میں دعا بنا کے قبول کرے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ اکبر، امام اس کا بیان کرتے مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اثر کیسی اعلیٰ خطر کی ہے؟ توجہ ہے آپ کی، اثر کیسی اعلیٰ خطر کی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو اثر چھوڑ دے اس کے اعمال سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اتنی قیمتی ہے اثر۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں عصر کا وقت صوفیاء کے لیے شب قدر کا درجہ رکھتا ہے۔ جیسے لوگ شب قدر کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ وقت عصر کا صوفیاء کے نزدیک شب قدر کا درجہ رکھتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں ہمارے لیے عصر کا وقت عید سے کم نہیں ہوتا، عید سے کم نہیں ہوتا، وہ اثر ہے۔ ارے جب صوفیاء اتنی قدر کرتے ہیں تو سید الصوفیاء جس کے قدموں سے تصوف کی خیرات ملا کرتی ہے، اس علی کے نزدیک اثر کتنی اہمیتوں کی حامل ہوگی۔ لیکن قربان کر دیا۔ میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے۔ یہی امام احمد رضا کی ندرت ہے، وہ جو بات کرتے اس لہجے میں کرتے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور مسلک اپنا یہ سامنے آتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل و نصول بندگی استاد کی ہے، اصل و نصول بندگی استاد کی ہے۔ اب بتاؤ مجھے، میں نے کہا تیسری عالمی جنگ، توجہ کرنا، کتنے بھی دشمن آ جائیں تم محفوظ رہو گے، شرط ہے کہ ان کے قدموں میں آ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری وہ کیسے؟ میں نے کہا اتنے بڑے دشمن نے 70 مرتبہ ڈنک مارا 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 مارا، ابو بکر بچے کیسے؟ کیونکہ نبی کے قدموں میں تھے، خدا نے زندگی ہے۔ جب ان کے قدموں میں پڑے رہنے والے ابو بکر کو 70 بار ڈنک مار کے بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جب سانپ کا ڈنک بگاڑ نہیں سکتا تو لوگوں کے ہتھیار کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ لیکن شرط ہے ان کے قریب آنا ہوگا، ان سے جڑنا ہوگا، ان کے قریب آنا ہوگا، ان سے جڑنا ہوگا، ان کی نسبتوں سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہوگا، ان میں فنا ہونا ہوگا، ان سے عشق کرنا ہوگا، ان سے محبت کرنا ہوگا، ان سے پیار۔ کتنا پیار؟ وہ خود کہتے ہیں کتنا پیار، لا یؤمنو احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون۔ توجہ ہے آپ کی مسلمانوں، فرماتے میرے آقا جب تک تیرے دل میں نبی رحمت کا عشق اتنا نہ ہو جائے کہ تجھے لوگ دیکھ کر جب تک دیوانہ نہ کہیں، ذرا بولے کیا کہے؟ انہ مجنون، ایک پاگل ہو گیا ہے، اس وقت تک تیرا ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ کب تک؟ جب تک دنیا ٹھانا نہ دے۔ مطلب پاگل کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ چلے ہم ہی پاگل بنے۔ پاگل کسے کہتے ہیں؟ پاگل کے بارے میں لوگ الگ الگ ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں۔ آج کسی دیوانے سے پاگل کی تعریف سنو۔ لوگ کہتے ہیں جسے پتھر مارے وہ پاگل، جو گالیاں دے وہ پاگل، جو بڑبڑ کرے وہ پاگل۔ مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنے والا پاگل ہے۔ توجہ،
نہیں سمجھے. یہ بات پھر لوگ گجرات میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ بار بار دلی لکھنؤ کی بات کیوں کرتے ہیں, کہ اگر میں یہ بات دلی لکھنؤ میں کہتا تو لوگ چپ نہ رہتے, اس لیے کہ لوگ وہاں اردو اچھی سمجھتے ہیں. بہرحال اردو کوئی کہیں بھی اچھی سمجھے, مگر دل جہاں عشق والے ہوتے ہیں وہاں باہری سب بات کامیاب ہوتی ہے. نہیں سمجھے پاگل کا تعارف. پاگل, آپ کے یہاں گجراتی میں پاگل بولنے کے لیے مجھے شرم آتی ہے, کیونکہ آپ کے یہاں پاگل کے لیے الفاظ بڑے اچھے مجھے نظر نہیں آئے. ہاں میں وہ بول نہیں پاتا ہوں, ہاں میں اسٹیج پہ بولوں گا بھی نہیں, کیونکہ آپ لوگ پاگل کو عجیب الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ اس کو بھی لوگ دلی لکھنؤ میں سنے تو کہیں گے کہ اس کو بھی کیا ہو گیا, یہ پاگل تو نہیں ہو گیا. لیکن بہرحال گجرات والے پاگل کو کچھ عجیب بولتے ہیں, لیکن یہاں نہیں بولوں گا اس کو. بہرحال کیونکہ لوگ کہاں بیٹھ کے سنتے, توجہ کریں. پاگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی دھن میں رہتا ہے اور بات بھی ایک ہی کرتا ہے. مطلب کیا, فرزانے ہوتے ہیں, دانشور ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں, تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کی بات کرتے ہیں. لیکن دیوانے کو دھن ایک, بات ایک, دماغ ایک طرف لگا ہے, بات ایک کر رہا ہے, وہ ہے پاگل. مطلب کیا, اگر کسی کو لڑکی کی محبت میں پاگل کیا تو وہ اسی لڑکی کا ذکر کرے گا, جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ مجنون ہمیشہ لیلا 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 کرتا رہا. بلکہ ایک واقعہ کا تاریخ میں آیا ہے, کہاں تک درست ہے مجھے نہیں پتا, لیکن تاریخ میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا تھا. امام حسن گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے جنگل میں بیٹھا ہوا ہے. امام حسن نے سوچا کہ ذرا میں اس بندے کی رائے لے لوں, کیونکہ دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے. ان کے ماننے والے کہتے خلیفہ انہوں نے بننا, ان کے ماننے والے کہتے خلیفہ انہوں نے بننا. خلیفہ بنے کون؟ امام حسن سرکار نے پوچھا, او بندے قیس ذرا یہ بتا کہ دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے, تیری رائے کیا ہے, تو کس کو ووٹ دے گا کہ کون خلیفہ بننا چاہیے؟ جنگل میں بیٹھا ہوا قیس ہنس کے کہتا ہے, حسن اگر بات خلیفہ کی ہے تو خلیفہ تو میری لیلا کو بننا چاہیے نا. خلیفہ تو میری لیلا, آپ کہتے ہیں یہ بزرگ بنے گے, یہ بزرگ بنے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ خلیفہ میری لیلا ہونا چاہیے. امام حسن نے ہنس کے کہا, تو مجنون ہے مجنون, تجھے ایک بات کس وقت دوسرا سجائی نہیں دیتا, تو مجنون ہے مجنون. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ارے بھائیو, اس کو لیلا کے سوا کسی کا نام ہی نہیں آتا, اس کو لیلا کے سوا کسی کی بات ہی نہیں آتی. وہ اتنے بڑے مقدمے میں بھی کہتے ہیں کہ میری لیلا خلیفہ بنے, حالانکہ مورخین نے لکھا کوئی بات آپ سے مانے تو مانے نہیں, تو ایک ذوق کی بات ہے. اللہ اکبر. تو پاگل اس کو کہتے ہیں دھن ایک ہو, زبان بھی ایک ہو, یعنی کہ گلی بدلے باغ بدلے یہ فرزانوں کا کام ہے, لیکن گلی کوئی بھی ہو, ذکر یار ہو, یہ دیوانے کا کام ہے. محفل کوئی بھی ہو, سوچ ذکر یار ہے, دیوانے کا کام ہے. تو آقا فرما رہے, جب تک تیرا عشق تجھے اس منزل پہ نہ پہنچا دے, اس وقت تک تیرا کامل ایمان نہیں ہو سکتا کہ لوگ تجھے مجنون 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 پاگل پاگل کہہ کے پکارے. تو پاگل کا مطلب کیا, بال بڑے ہو جائیں, بال بکھر جائیں, گالیاں دے, پتھر کھائے, یہ پاگل نہیں. فکر ایک ہی ہو, خیال ایک ہی ہو, دھن ایک ہی ہو, اور فکر بھی ایک ہی کا ہو, اس کو کہتے ہیں پاگل. تو حضور فرما رہے, جب تک تیرا عشق تجھے پاگل نہ کہلوائے تو کامل مومن نہیں ہو سکتا. مطلب کیا, او بندے سب کی فکر چھوڑ دے, ایک ہی فکر تیری ہو. کیا؟ آمینہ کلام, آمینہ کلام, آمینہ کلام. اور تو جہاں بیٹھے تیری زبان پر ہو آمینہ کلام, آمینہ. لوگ اس کو تو ان کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں, پاگل